پڑھنا ہے، جو کہ اسلامی ایک خزانہ بھی ہے اور بہترین معلومات بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ جل وعلا ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی لائق عبادت ہے۔ لیکن آج کل اس دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ مورتیوں اور بتوں کی عبادت بہت زیادہ کی جاتی ہے، جنہیں عربی زبان میں صنم اور اس کی جمع اصنام کہا جاتا ہے۔ تو ان کی عبادت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ در منصور کے اندر اس بات کی مکمل ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا جس کو ود کہا جاتا تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یعنی کہ کافر کہہ رہے تھے کہ ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو، جن میں ایک ود نامی تھا اور ایک سواع اور ایک یغوث اور ایک یعوق اور ایک نصر تھا۔ تو یہ باتیں کافروں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی۔ تو اسی ود نامی شخص کے حوالے سے تفسیر در منصور میں موجود ہے کہ یہ اپنی قوم کا انتہائی محبوب شخص تھا، ان کی قوم ان کو بہت پسند کرتی تھی اور یہ مسلم شخص تھا، اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے والا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کے انتقال پر بہت زیادہ رونے لگے، غم کا اظہار کرنے لگے۔ تو اسی غم اور رنجیدگی کی کیفیت میں شیطان انسانی شکل میں حاضر ہوا اور ان کو آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، تم جس ود نامی شخص کے لیے رو رہے ہو، اگر تم کہو تو میں اس کی شبیہ بنا دوں، یعنی اس کی شکل و صورت بنا دوں۔ تو لوگ چونکہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس مرحوم سے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے ان کی شبیہ بنا دیں۔ تو اس نے کہا میں شبیہ بناؤں گا، اس کو آپ اسی جگہ رکھ دینا جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا، تو اس کا نام اس شبیہ کا بھی ود رکھ دینا، تاکہ تمہاری اس محبت کو اور اس تڑپ کو جو ہے تھوڑا سا سکون ملے، یعنی تسکین حاصل ہو۔ تو لوگوں کے کہنے پر شیطان نے ود نامی شخص کی شبیہ بنائی اور لوگوں کے سامنے ایک بت کی صورت میں رکھ دی۔ اب لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کو ماننے والے تھے، تو جب تک وہ پہلی نسل جن کے سامنے شبیہ بنائی گئی وہ زندہ رہی تو اس کو محض ایک معظم و مکرم ہستی کہا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ نسل ختم ہو گئی تو بعد والوں نے اس کو بڑا معزز و مکرم سمجھا۔ پھر شیطان نے دوسری نسل کو ورغلایا کہ تمہارے بڑے تو اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کو خدا سمجھا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر دوسری نسل نے ود نامی شخص کی شبیہ کو اور اس کے شبیہ جو مورتی کی صورت میں موجود تھی اس کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیے، اور اس طرح بت پرستی کا اس دنیا کے اندر آغاز ہوا۔ یاد رکھیں کہ لائق عبادت اور اللہ رب العالمین الہ اور معبود جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے جھوٹے خدائیں، سچا خدا رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ